کائنات کیسے وجود میں آ گئی ہیں. وہ ملحد ہوں گے جو کہتے ہیں، بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ہی ختم ہو جائے گی. ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ختم ہو گئی. کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے. میرے عزیزو، جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں. تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا. یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی. یہ 21ویں صدی میں بات کی جا رہی ہے، اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، جس کا قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے. قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ. قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے. امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا. امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو. جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے. باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے. روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا. ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے. اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا. میرے عزیزو، باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا. یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے. اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ لوگ انت وشواس، جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے، اندھا یقین، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے. صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا. اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. 2 چیزیں دماغ میں رکھیں، اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. ایک، ماحول ایسا ہے، سائنس کا وجود نہیں، علم کا وجود نہیں، علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس. اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنا چاہیے. نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے، میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے. بہت تم نے ترقی کی، لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو. ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ، اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے، اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے. وہ آسمان کی موٹائی. میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں، 1 کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھا دیں. سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے، نہیں بنا سکو گی. لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے، اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے، بغیر پلر والی ہے. کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا، اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو. قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو.
اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں، لیکن اگر یہ تڑکنے لگے کہیں سے آوازیں آنے لگے ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے، اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے۔ اب اس کی تحقیقات جو ایسٹرونومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، علم فلکیات اس کو کہتے ہیں، آسمانوں کا علم، یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا۔ جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے، بادل ہے، آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر، اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے۔ آسمان کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، گیس کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی گیس کریں گے آپ؟ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں۔ اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون، سورج، چاند، جتنے بھی گیلیکسی کے سٹارز ہیں، تارے ہیں، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کی آیت سے، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، لٹک رہے ہیں۔ اچھا، جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ اب وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پہ سورج بھی لٹک رہا ہے، چاند بھی لٹک رہا ہے۔ ہم نے سائز پوچھا سائنسدانوں سے، سائز پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا ستارہ ہے، سیارہ ہے، زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے۔ اور سورج کا کیا حال ہے؟ کہا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا۔ اب یہاں ہماری عقلیں ششدر ہو جاتی ہیں، کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں، کتنا حساب کرے؟ 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے، ہمارے تصور میں نہیں آتا۔ وہ کہاں لٹک رہا ہے؟ آسمان میں۔ چاند اس سے 50 گنا بڑا ہے زمین سے، وہ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ اچھا اتنا ہی نہیں، یہ گیلیکسی کے اندر سورج سے 50 گنا بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی 40% کا دریافت کی جا چکی ہے، باقی 60% ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں۔ سورج سے 50 گنا بڑے سیارے اور موجود ہیں۔ پوچھا یہ سب کہاں ہے؟ یہ بھی آسمان میں ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب میرے عزیزو آؤ، تمہیں اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں، کتنے ورکر لگتے ہیں، کتنے مزدور لگتے ہیں، کیا کیا اس کے لیے سامان لگتے ہیں، یہ سب تمہیں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی۔ اب اتنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے، جس میں لاکھوں گنا بڑا زمین سے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، گیلیکسی کے اور سٹارز ہیں، وہ خدا فرما رہا ہے آسمان کو، زمین کو کس طرح سے اس نے بنایا۔ قرآن میں ہے صرف 6 دن میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، آسمان کو، اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کیا ہے؟ یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے، جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں، اور آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب 4 دن میں بنے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ میاں ہماری دکان نہیں بنتی 6 دن میں، اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے 6 دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک، یا اب تک قائم کیسے ہے، یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے۔ اے اللہ تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں۔ آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے، جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ، ٹاول لے کر کے بچھاؤ، کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا۔ ٹاول چادر اس کی موٹائی کتنی ہے؟ بہت پتلی سی ہے، وہ mm میں آئے گی، لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں
موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ کتنی دیر وہ رک سکے گی؟ نہیں رک سکے گی. اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا, اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے. ہم بھی تو بورول جو نکالتے ہیں زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے. اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے. کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے, کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے. سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں. یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں, یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے. پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ, لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا. والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے. اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی. صفا مروہ کی بارے میں اختلاف چل رہا تھا. سعودی یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا. تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا. اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے, ٹرائنگل ہوتا ہے, اوپر سے کونا ہوتا ہے, نیچے چوڑا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے, پھیلتا ہوا جاتا ہے, جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے, اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے. میرے استاد گرامی مصر کے ہیں, انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی, چیلنج کیا, کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو ہمارا یقین یہ کہتا ہے. انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے, ٹرائنگل اوپر سے, نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے. اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے. میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟ انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے, باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے. یہ پہاڑوں کی اونچائی, یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے, 99% پورا نیچے ہوتا ہے. حیرت میں پڑ گئے اتنا نیچے پہاڑ ہے. کہا یہی تو بات ہے, کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا وہ بھی mm میں ہوگا اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا. اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے, آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے. قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی, آسٹرولوجی نہیں تھی, زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے, آلہ جات نہیں تھے, تحقیق کے لیے مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے. یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو. اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں, فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے. یہ اتنی نہیں ہے, یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. کچھ چاند کی تحقیق پر چلے, کچھ سورج کی تحقیق پر چلے, کچھ زمین کی تحقیق پر چلے. انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے, یہ عقل دیا ہے. یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے ہوئے تیر ہیں, بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے, کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے. لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے, اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے. آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں, سیارے ہیں, یہ اپنی عمر مکمل کر کے, ابھی ابھی کی بات ہے یہ, سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں اسپیس پہ, ان لوگوں نے یہ بات پیش کی
کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں، اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے. جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے. بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی. ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ، جس میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے. کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں. ضرورت اس کے لیے ہے میرے عزیزوں، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی. بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑے بڑی مشینیں ہیں. یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، ایک ایک سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں. چاند پر انہوں نے کیمرے لگایا اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں. میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں. اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی سورہ واقعہ کی. اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو. آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں. غور و فکر کرو، تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی. کوئی تو ہے خالق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دہریہ، اس زمانے کے بھی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ سمجھتے ہیں، ایک نیا یہ چلا ہوا، نیا نہیں ہے پرانے ہی ہیں، نام نیا لگتا ہے، ملحد ہیں یہ. ایتھیزم بہت سارے لوگ وہ اپنے دین اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں، آپ دیکھ لینا ان کو. ایتھیزم آپ مسلم لکھتے ہیں، کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں، کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں، کچھ جیوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم ایتھیسٹ ہیں. ایتھیسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں. یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں، یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایتھیزم اس طرح کا ایک ایتھیسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا. اس نے کہا خدا ہے؟ تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی آپ نے سمجھایا جو دکھتی نہیں لیکن ہے، بہت ساری چیزیں. اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں. آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا، ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا. اس نے کہا میں سوال کیا تم نے مار دیا. کہا کیا ہوا مارا؟ کہا درد ہو رہا ہے. کہاں ہے درد؟ اب ہو رہا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے، ان کا وجود ہے. بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا سنو، میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. میں سمندر کے کنارے گیا تھا، میں نے دیکھا ایک کشتی کو، اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے، کوئی نہیں چلا رہا. سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر. پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے. پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے. کوئی کشتی بان نہیں، کوئی ملا نہیں، کوئی کیپٹن نہیں اس کے اندر، سواری بھی نہیں، خود سے سب چل رہی ہے. یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا. آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی. اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو، کس کو بنا رہے ہو تم؟ کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی. یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام، زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام، برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟
کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی، کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی ہی نہیں، کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں، وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی، اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں یوں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ ابھی 18ویں صدی کی بات ہے، 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا۔ اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے، ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی، اتنا وہاں پر اتنی وہاں تاریکی ہے۔ یہ کب؟ 18ویں صدی میں، یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے انکشاف کیا، دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی بہت ہی ڈارک ہے، بہت اندھیرا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں، سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا، وہ لا کر کے بتایا۔ اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں، لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا، اتنا ڈارک ہے۔ وہ سٹپٹا گیا، پریشان ہوا، میں اس کی تحقیق کروں گا، یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں، میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں، یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے، ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا، لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے، اللہ اکبر، حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے، وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے، لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب اسے جھٹکے پر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پڑھو، اس میں بہت ساری چیزیں، جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ سمندروں میں ایسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے، ایک سمندر نیلا ہے، ایک سمندر پیلا ہے، دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، ادھر کا میٹھا ادھر کا کھارا نمکین ہے، لیکن وہ بہت دور تک ملتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس کا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا پانی اس میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے دو سمندروں کو بہایا ہے، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں، لیکن ہم نے اس میں نہ دکھنے والی ایک ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا۔ یہ بھی کون سے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں کو جو رسول کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں، اس رسول کی زبان سے اللہ نے دو سمندروں کے ملنے کی بات کی۔ سائنسدانوں، اب تو تمہیں ماننا ہی چاہیے کہ قرآن رسول کا اپنا بیان کیا ہوا کلام نہیں ہے، اسی کا یہ کلام ہے جس نے سمندروں کو اس طرح پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنی ہی نہیں، یہ تو بڑی بڑی نشانیاں میں نے کہا،
اگر اس کی معرفت، اس کی کھوج میں لگ جاؤ گے تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے تمہارے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے تم ادھر ادھر نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو، ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ اتنی نشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ کو کئی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے ایک ایک پارٹ پر جو ریسرچ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہے۔ خالی صرف دل پر جس نے ریسرچ کیا وہ کارڈیالوجی ہے، جو صرف کڈنی پر ریسرچ کیا وہ نیفرولوجی ہے، اور جو صرف رگوں کو دیکھا ہے وہ نیورولوجی ہے۔ پارٹ پارٹ پر انہوں نے پوری زندگیاں ختم کی، پورے انسان کو پڑھا کس نے؟ آج کون پڑھا ہے؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے صرف اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تمہارے جسم میں جس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی، ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھو کہ ہمارے جسم کے اندر کا جو نظام ہے، ایک بار جو نس کٹ گئی 1000 ڈاکٹر مل کر کے وہ نس نہیں قائم کر پاتے۔ یہ رگوں کا سلسلہ ایسا ہے، اور فرمایا گیا بلکہ تحقیقات بتاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر موجود یہ نسوں کو، رگوں کو نکال کر کے اگر بچھا دیا جائے کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی، کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی۔ یہ نسوں کا اتنا لمبا سفر ہو جائے گا، اتنا سارا مواد اللہ نے تمہارے جسم میں رکھا۔ اور رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، مفاہیم آیات میں بیان کر رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا ہم نے زبان سے جو جو چیزیں کھائی، اللہ اکبر، میں ایک بڑے محقق کے حوالے سے کہتا ہوں، روٹی کو انہوں نے کہا تمہاری روٹی، تمہارے کھانے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں نے پوچھا روٹی بھی نشانی ہے اللہ کی؟ کہا ہاں۔ تم ایک روٹی کو کہاں کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ اناج کھیت سے لیا، فصل جب آئی اس کو کٹایا، پسایا، آٹا بنایا، پھر گھر میں لایا، گوندھنے کے لیے دیا، آٹا گوندھا گیا، روٹیاں بیلی گئیں، توے پر رکھی گئیں، بن گئی۔ کتنی منزلوں سے گزری، کھیت سے آئی، پسائی میں گئی، گندھائی میں گئی، پکائی میں گئی، اب اس کے بعد ریڈی ہو کر تمہارے برتن میں آئی۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اب تک سب تمہارا اختیار چل رہا ہے، تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ گیہوں کا لانا ہے، جو کا لانا ہے، جوار کا لانا ہے، کس کا لانا ہے، تمہاری مرضی۔ آٹے سے کتنا گوندنا ہے، نرم گوندنا ہے، موٹا گوندنا ہے، تمہاری مرضی۔ روٹی موٹی پکانی ہے، پتلی پکانی ہے، تمہاری مرضی۔ روٹی پک جانے کے بعد 4 ٹکڑے کرنے، 5 ٹکڑے، 2 ٹکڑے، تمہاری مرضی، سب تمہاری مرضی ہے۔ اس کے بعد تم چبا کر کے کھا گئے، اس روٹی کو چبا کر کھا گئے، نگل گئے۔ یہ روٹی جب حلق سے اتر گئی اب تمہاری مرضی نہیں ہے۔ اس ایک ہی روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے خون بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے منی بھی بنتی ہے، اسی ایک روٹی سے پیپ بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے کف اور بلغم بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے سب چیزیں بن جانے کے بعد ہمارے فضلات بھی نکلتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ پایا، اے میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، ایک روٹی لو، اس کے ایک ٹکڑے سے تم گوشت بنا کے دکھاؤ، دوسرے ٹکڑے سے تم خون بنا کے دکھاؤ، تیسرے ٹکڑے سے تم پیپ بنا کے دکھاؤ، چوتھے ٹکڑے سے تم بلغم بنا کے دکھاؤ، نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ صرف گوندھنے پکنے تک تمہاری مرضی چلتی ہے، حلق سے نیچے اتر جانے کے بعد خدا قدیر و جبار کا نظام چلتا ہے۔ تمہارے رزق میں اس کی نشانیاں ہیں۔ کون ہے جو بناتا ہے ہمارے جسم کے اندر اس روٹی سے ہمارے جسم کا حصہ؟ پوچھو جا کر کسی سے بھی پوچھو، یہ ہمارا جسم موٹا تازہ گوشت کیسے بن گیا؟ یہ کھانے اچھے کھاؤ گے اس سے بن گیا۔ ہم نے کہا ہم کھانے کاجو بادام بھی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے، روٹی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے، چاول کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے، اور خون ایسا لکوڈ ہے کہ بازار میں ملتا نہیں، کسی انسان کا ہی لینا پڑتا ہے۔ اس کو کون بنایا ہے؟ کہا اس کو بھی روٹی سے ہی بنایا ہے، کاجو بادام سے ہی بنایا ہے، پھلوں سے ہی بنایا ہے۔ ہم پوری دنیا کی غذائیں لا کر چکی میں پیس کر کے بھی خون کا ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکے، لیکن وہ رب ذوالجلال ہمارے لقمے کے نیچے جاتے ہی نظام کو شروع فرما دیا ہے۔ کیسا وہ نظام ہے، کیسا وہ نظام ہے اے میرے عزیزو! اسی لیے میرا مولا فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، کیوں تم نہیں دیکھتے، کیوں تم نہیں دیکھتے؟ میں نے سائنس کی ایک تحقیق پڑھی، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا یہ جو تمہاری پلکیں جھپکتی ہیں، کھلتی بھی ہیں جھپکتی بھی ہیں، جانتے ہیں آپ
یہ کتنی ہلکی ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کب جھپکی کب کھلی، کسی کو احساس نہیں ہوتا. کہا اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ کیا ربر ہے، میگنیٹ ہے، کیسے یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو ایک سائنسدان نے کہا کہ اگر کسی کی پلک جھپکنا چھوٹ جائے، نہیں جھپک سکتی، تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کے بھی بند نہیں کر سکو گے، اتنی طاقت لگا کر کے بھی اسے بند نہیں کر سکو گے. ایسا فلیکسیبل ہے، ایسا ربر ہے. اور اگر بند ہو گئی تو کھول بھی نہیں سکو گے، پوری طاقت لگا کے ٹوٹ کے پھٹ جائے گا یہ پلک، کھلے گی نہیں کھلے گی. جھپک گئی تو وہی رہ گئی، کھلی تو بند نہیں ہوگی. پوری دوسری کوئی بھی الٹرنیٹ طاقت سے اگر تم چاہو اس کو بند کرنا یا کھولنا نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا بس ہمارے ان پلکوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا ربر رکھا ہے جو فلیکسیبل ہے اور بغیر تمہارے چاہے بھی یہ ہلتی ہے، بند ہوتی ہے. اور کہا کہ اگر ان پلکوں میں یہ جھپکنے اور کھلنے کا مادہ یہ ختم ہو جائے، یہ ربر، یہ فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے، تو وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے، بلکہ آنکھ نہ بند ہونے کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ہم ان تمام نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، بلکہ دن میں ہزاروں بار جھپکتے ہیں، کھولتے ہیں، احساس نہیں ہے اس نعمت کا. اگر یہ بند ہونا ختم ہو جائے یا بند ہو گئی، کھل نہ سکے، تو کیا کر لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں کر سکو گے. بلکہ میرے عزیزو، تمہارے جسم پر موجود یہ رونگٹے، یہ بال بھی اللہ کی علامت ہیں، نشانیاں ہیں. دل جتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، اس کے اندر جو پریشر ہے، کہا گیا ہے یہ جو خون کو دبا کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، اس کے متعلق سائنس یہ کہتا ہے اتنا پریشر ہے کہ دنیا میں کسی فوارے پہ، کسی فاؤنٹین میں اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا دل میں پریشر ہے. اور یہ اتنی تیزی سے ایک بار پمپ کرتا ہے کہ خون پورے جسم میں ناخن تک آ جاتا ہے. ایک بار کے پمپ پر ایک بار اس طرح دل نے دبایا خون کو بار، تو خون ناخن تک پہنچتا ہے. اتنا پریشر اس کے اندر ہے. امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ایک پاکستانی عالم دین گئے تھے. ریڈیالوجی بھی غالباً کچھ ہے جس میں آوازیں سننے کا آلہ ہوتا ہے، ایک مشین ہوتی ہے جسم کے اندر حرکت کرنے والی ہر آواز کو اس میں سنا جا سکتا ہے. ہم تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو دھک 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 کی آواز آتی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے سناتے ہیں. ایئر فون لگائے گئے، بڑی بڑی مشینیں تھی، ہلکی سی بھی وہاں پر ہوا بھی آتی تو اس کی زور آواز آتی ہے. وہ ایک لیب ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنا دل کی آواز. میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے، دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے. سائنس میں یہ لکھا گیا ہے. وہ مسکرا ہے، کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی، بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب. ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا. ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے. عزیزان گرامی، کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں. سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم البحر جن کو معلوم ہے، جو غوطے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں. سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو، کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو، یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے. کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے. کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں، لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے. ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی، سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہیں. کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں، جیسے آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں، اندر پیڑ پودے بھی ہیں، آپ سب تسلیم کریں گے، ہوتے ہوں گے. مخلوقات ہیں، ہاں ہوتے ہوں گے، سب ہوتے ہوں گے. لیکن ایک
قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے. اب کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے، کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے. پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں، سمندر کا جوشیلا پانی. اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے. لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی. انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی، جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آر تھی، 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا، اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی. 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے جب جا رہی تھی تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے، سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے. آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں، جن کو وولکینو کہا جاتا ہے. آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں. وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے، میرا مولا قرآن میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے. جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا، اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا. یہ پیڑ پودوں کے علم کے لیے بھی قرآن موجود ہے. اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی فرما رہا ہے ان کے جوڑ بنائے گئے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پیڑ کو دوسرے پیڑ سے لگاتے ہیں تو پھل اچھے آتے ہیں، پھل اچھے آتے ہیں. یہ حدیث پاک میں ملتا ہے. مدینہ طیبہ میں کلمی کرتے تھے صحابہ اس وقت کھجوروں کی. عزیزان گرامی، پیڑ پودوں کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو اب اس پر بھی سائنس حیران ہے کہ ہم نے پھولوں کو دیکھا، یہ پھول جب کھلتے ہیں تو اس میں اچانک آ کر کے پینٹ کون کر جاتا ہے، یہ رنگ کون ڈالتا ہے. ہم نے درختوں کو ہرا ہی دیکھا ہے، ہرے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب پھول نکلتے ہیں تو یہ رنگ آتا کہاں سے ہے. اس کی تحقیق کرتے کرتے ڈالیوں کو لوگوں نے چیر دیا، پتوں کو پھاڑ دیا، لیکن پھول کا رنگ پورے درخت میں کہیں نہیں پایا، کہیں نہیں پایا. ان پودوں کو اور ان پھولوں کو کون رنگ دیتا ہے؟ بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، اس کی سب سے بڑی چیز یہ نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیڑ پودوں کو تم لہلہاتے ہوئے آج دیکھتے ہو، ان کی پیدائش پر کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کو تم نے زمین کے اندر بو دیا تھا، مٹی ڈال دی تھی اور اس پر پانی ڈال کر برابر کر دیا تھا، لیول کر دیا تھا، اور اچانک دوسرے دن تیسرے دن جا کر دیکھتے ہو وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آیا ہوا ہے. اتنا ہی نہیں، وہ چھوٹا سا کومپل نکلا ہوا پودا باہر آتا ہے. اب وہ کتنی چیزوں کو فیس کرتا ہے، ہواؤں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، طوفان بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ پودا وہیں لگا ہی لگا ہے. چھوٹے پودے کو بڑی سے بڑے طوفان ہلاک نہیں کر سکے. کون ہے وہ ہلکے پودے کی حفاظت کر رہا ہے. بڑی بڑی ہواؤں سے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو اڑا لے جانے والی ہوائیں آتی ہیں، لیکن ہلکے پودے کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. وہ فصلیں لانے تک کون ہے ان کی حفاظت کرتا ہے. قرآن میں 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں پڑھو گے آپ کا یقین تازہ ہو جائے گا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجا ما لكم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ. کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا؟ کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے اس میں نہریں بنایا؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں کو چھت بنایا؟ کون ہے جو اس میں سے تمہیں رنگ برنگے پودے نکالتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ الہ مع اللہ. اس طرح کی 5 آیتیں جس میں سوال ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اب میرے عزیزو، میں نے آسمانوں کی بات کی، زمینوں کی بات کی، گیلیکسی کی بات کی، پیڑ پودوں کی بات کی، سمندروں کی بات کی، بلکہ میں نے تمہارے ذات کی بھی بات کی. تمہارے جسم میں موجود ہر عضو، ہر پارٹ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے. تم میں سے کوئی بھی ایک عضو دوسرا ڈپلیکیٹ بنا نہیں سکتا. بنے گا تو صاف نظر بھی آئے گا. آنکھ چاہے تو بکرے کی لگا لو لیکن دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا. اس آنکھ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ دوسرا اس کی کاپی کر نہیں سکتا. روبوٹ
روبوٹ تو بہت بنا لیے، لیکن جینے والا، فیلنگ رکھنے والا انسان دوسرا تخلیق نہیں کیا جا سکا، بلکہ وہ قرآن میں اللہ چیلنج کر رہا ہے، تم تو انسانوں کے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنین بنائے جا رہے ہیں، یعنی ہم ڈپلیکیٹ انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہودی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن مولا تو فرما رہا ہے کہ یہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکیں گے۔ 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے ہی کمزور قسم کے لوگ ہیں جو دوسری تخلیق کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز ہو، جب کوئی بنا نہیں سکتا، اسی لیے اسلام نے کہا اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی جسم نہ بناؤ، اس لیے کہ تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ بنانا کسی کے جسم کو صرف کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز تعمیر، یعنی شکل و صورت والی کوئی بھی چیز نہ بناؤ جو اللہ کی تخلیق ہے۔ ایسی چیزیں جس میں جان ہے، جو چلتی پھرتی ہیں، ان چیزوں کو بنانے کے لیے منع اسلام نے اسی لیے کیا کہ تم قدرت کی تشبیہ چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی برابری کرنا چاہتے ہو، تم سے یہ ممکن بھی نہیں ہو سکے گا۔ میں کہتا ہوں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، میں مجبور ہوں، میں اگر نہیں سو سکتا تو وہ سلاتا ہے، میں اگر اٹھ نہیں سکتا تو وہ اٹھاتا ہے، میں خدا کو اٹھاتا نہیں، میں خدا کو بٹھاتا نہیں، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے خدا مجھے بٹھاتا ہے، خدا مجھے چلاتا ہے، خدا مجھے سلاتا ہے، خدا مجھے کھلاتا ہے، خدا مجھے پلاتا ہے، جب مجھے بھوک لگے تو وہ کھلاتا ہے، جب میں ننگا ہوں تو وہ پہناتا ہے، جب میری جان چلی جائے تو وہ میرا حساب کرتا ہے۔ ہم اس خدا کی تسلیم، اس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، وہ مالک و مختار ہے، کیونکہ خدا وہ ہے جو کسی کی آنکھ میں آ نہیں سکتا، اور اگر کسی کی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ جو آنکھ میں آ گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ صرف اور صرف دنیا میں اسلام وہ ہے جو بغیر دیکھے اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ دنیا سامنے دیکھ کر کے جھکتی ہے اور مومن بغیر دیکھے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ یہی تمہاری سب سے بڑی صفت ہے ایمان والو، جو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، یہ وہ بندے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اے مولا تیری نشانیاں بہت ہیں، آسمان تو نے بنایا، زمین تو نے بنایا، ستارے تیرے ہیں، سمندروں کا علم تو نے انسانوں کو دیا، سب کچھ تو نے بنایا، لیکن میرا عقیدہ، میرا وجدان یہ کہتا ہے ایک کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی نشانی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ چہرہ والضحا ہے، زلفیں واللیل ہے، کائنات میں سب سے بڑی نشانی میرے نبی کی ذات ہے، میرے آقا کی ذات ہے۔ اور یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، آج ہم جو جھک رہے ہیں مسجدوں میں بغیر خدا کو دیکھے ہوئے، کس نے بتایا کہ خدا ہے؟ اگر وہ محمد نہ ہوتے تو ہم کو خدا کا ادراک بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔